بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور آمین طلا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا 241 سے لے کر 245 تک، اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور متلقہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے دستور کے موافق، یہ حق ہے متقیوں پر۔ اس طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم سمجھو۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے جب کہ وہ کئی ہزار تھے موت کے ڈر سے، تو کہا ان سے اللہ نے تم مر جاؤ، پھر اس نے زندہ کر دیا ان کو۔ بے شک اللہ البتہ اپنا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ، پھر وہ اللہ بڑھا دے اس کو اس لیے کہ کئی گنا زیادہ، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ آج ہم آگے پڑھیں گے 245۔ الم ترى الی الملاء من، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الم ترى کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الملاء من کہ ایک جماعت کی طرف بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد، ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی کہ آپ نے نہیں دیکھا کوئی ایک ایسی جماعت ہے جو بنی اسرائیل میں سے ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اس قالو، جب انہوں نے کہا، لے نبی اللہ، اپنے نبی سے، یعنی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اب آسا آپ مقرر کر دیں، لانا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتلو تاکہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد، بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ہے اپنے نبی کے پاس آیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی اقتداء میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑیں۔ تو یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے کی یہ فضیلت ہے کہ لوگ جو ہے اس وقت بھی نبیوں کی جو احکامات ماننے والے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، اور ان کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترجیح دیتے تھے تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں۔ کالا، اس نے کہا، حل تحقیق، تم سے امید تو یہی ہے، ان کوتبہ اگر لکھ دیا جائے، علیکم تم پر، القتال لڑنا، اللہ تو قاتلو یہ کہ نہ تم لڑو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے فرما رہی ہے کہ یعنی آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ یعنی اگر آپ کو لکھ دیا جائے کہ تم نے یہ مقام کرنا ہے یا لڑائی لڑنی ہے کافروں کے خلاف، یا اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ تم بعد میں پھر جاؤ، ٹھیک ہے، کہ تم بعد میں بہانہ بناؤ جی اچھا ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں وہ ہو گیا جی، ہمارے بچے ہیں، بیوی ہے، مال ہے، یعنی مطلب ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے جی، ہم مر جائیں گے موت کے خوف سے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ یعنی امید تو یہی ہے کہ اگر ہم آپ کو لکھ کے دے دیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے یا جہاد کرنا ہے، تو یہ نہ ہو کہ تم کل کو پھر اس بات سے مکر جاؤ، یعنی تم اللہ کی راہ میں لڑے نہ سکو، جھگڑے ہی نہ کر سکو، اس کی راہ میں قتال ہی نہ کر سکو کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ۔ کالو، انہوں نے کہا، وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتلا کہ نہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ لڑیں جی، ہم تو تیار ہیں، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس چیز کے اوپر، آپ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم لڑائی لڑیں گے۔ آگے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ جب میں لکھ کے دے دوں تو پھر بعد میں آپ لڑو ہی نہ، بذریعہ اپنے اس نبی کے جو وہاں پہ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، ہم نے تو لڑنا ہے اللہ کی راہ میں۔ حالانکہ تحقیق، اخرجنا ہم نے نکال دیے گئے تھے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے۔ اور یعنی جب لوگ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا سوچ لیتے ہیں تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو لوگ اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں کہ اچھا یار مطلب یہ رب کے راستے پہ چل پڑا ہے، حق کے راستے پہ چل پڑا ہے۔
تو البتہ تحقیق ہم نے نکال دیے گئے، مطلب ہمیں گھروں سے نکال دیا ہمارے بیٹوں نے، ہمارے گھر والوں نے، ٹھیک ہے، کہ یعنی یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو ان سے مطلب جو ہے قضا تلقی کر لیں۔ فلما پھر جب کوتبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال لڑنا، تولو تو وہ سب مر پھر گئے، اللہ سوائے قلیلاً تھوڑے سے لوگوں کے، منہم ان میں سے، یعنی جب ان کے اوپر یہ فرض کر دیا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے، اللہ کے دین کی مطلب جو ہے کہ سلامتی اور اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑنا ہے، تو وہ جناب سارے پھر گئے اس بات سے جو پہلے کہتے جی ہمیں کیا تکلیف ہے ہمیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آزمائش آئی، ان کے گھر والوں نے، ان کے بیٹوں نے ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کیا، تو اس میں سے جو اکثر لوگ تھے وہ کیا ہوا، پھر گئے، اور بہت ہی کچھ لوگ تھے جو کہ قلیل تھے۔ اس لیے قرآن پاک میں جب ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذات، دعا کرو کہ اپنے آپ کو ان قلیل لوگوں کے اندر رکھو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر احکامات کی پابندی کرتے ہیں، جتنی مرضی بھی آزمائشیں آ جائیں، ان چند لوگوں میں ہو جاؤ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ راضی ان سے ہوتا ہے جو کہ ہر مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آزمائش سمجھ کے اس کے اوپر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، لیکن انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کوشش کرے، اسٹرگل کرے، اور انسان کا اس زندگی کے اندر آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی احکامات کی اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر جو ہے کہ پیروی کروانی ہے، ان کو نافذ کروانا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ حکم آ گیا تو پھر کافی سارے لوگ جو ہیں اس راستے سے ہٹ گئے، اور صرف کچھ ہی لوگ تھے، قلیل تھے بچے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے راضی ہوئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے یا قتال کرنے کے لیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتی وقال لہم نبی، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، یعنی جن سے انہوں نے فرمائش کی تھی کہ جی ہمیں لکھ کر دیں ہمارا ایک آقا ہو، ایک بادشاہ ہو، اور ہم اس کی اقتداء میں اللہ کے راستے کے اوپر جہاد کریں، قتال کریں، تو ان کے جو نبی ہیں پھر انہوں نے ان سے کہا جب وہ سارے پھر گئے اور ان میں سے کچھ لوگ باقی بچ گئے تھے، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات قد بعث تحقیق مقرر کیا ہے، لاکم تمہارے لیے طالوت مالکن، طالوت کو بادشاہ، جی، یعنی پھر اس نبی نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالو انہوں نے کہا انا یکونا کیسے ہو سکتی ہے لاہو اس کے لیے الملک بادشاہی علینا ہم پر، نحنو جبکہ ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہی کے من ہو اس سے، یعنی لوگوں نے کہا جی کہ طالوت کی بجائے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں بادشاہی ملنی چاہیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو یعنی بادشاہی دے دی ہے۔ اصل میں جو اسرائیل اور فلسطین کا لڑائی کا جھگڑا ہے وہ اصل میں ہے ہی ہے کہ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام اور مطلب جو ہے کہ اس میں سے آ رہے تھے نبی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنا مطلب جو ہے نا کہ کام تھا کہ اس نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع کر دی، تو بیسیکلی یہ لڑائی جھگڑا اس تب سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی یعنی وہی آ رہا ہے کہ جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پہلے کہہ رہے تھے جی بادشاہ مقرر کریں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے بادشاہ مقرر کر دیا تھا وہ تو کہتے ہیں جی پھر یہ تو حقدار نہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بادشاہی ہم پر جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے بادشاہی کے۔ ولم یوتا اور نہیں وہ دیا گیا ساعتاً وسعت من المال مال کی، اور اس کو پھر یعنی جو مال کی وسعت ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ان کو دیا گیا، دولت مال جو ہے نا ان سے مطلب جو ہے کہ دوری رکھا گیا ان کو۔ کالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاؤ چن لیا ہے اسے، علیکم تم پر، وزادہ ہو اور اس سے زیادہ دی ہے اسے، باسطتن کشادگی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، یعنی انہوں نے یہ اعتراض کیا جی کہ وہ کیسے اسے ہم زیادہ حقدار ہیں، اور انہوں نے اپنے مال میں سے اس کو کچھ نہ کچھ حصہ دیے ہی نہیں ہے، یعنی جو طالوت کو حصہ دیے نہیں جو ہوتا ہے گورنمنٹ کے مطلب خزانے میں ہوتا ہے پڑا ہوا،
اب اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اللہ، اس نبی نے ان کو یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو چن لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مال بھی دیے ہیں، اسباب بھی دیے ہیں، علم بھی دیا ہے، اور طاقتور جسم بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کشادگی دی ہے، مطلب بہت زیادہ نواز دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس چیز کو چن لیتا ہے تو اس کے اوپر سبھی کو چاہیے کہ وہ قائم رہیں، اور مطلب درمیان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مطلب جو ہے کہ نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے در بدر بھٹکاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپنے کھیل ہیں، انداز ہے اس دنیا کو چلانے کا۔ تو اگر کوئی بھی بندہ یعنی مطلب جو ہے کہ کسی جگہ کے اوپر اس کو مطلب رتبہ مل جاتا ہے تو تمام لوگوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے نا، ہاں یہ ضرور ہے کہ شیطانیت اور رحمانیت کی لڑائی رہتی ہے، یزیدیت کی اور حسینیت کی لڑائی رہتی ہے، فرعونیت کی اور موسیٰ کی لڑائی رہنی ہے، اور یہ تا قیامت رہنی ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کی قدر کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر جو ہے نا کہ اس طرح کے ہی حکمران نازل کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے خود اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو حکمران بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے تم کر دیا ہے، اس نبی نے بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو زیادہ علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، مثلا جسمانی لحاظ سے وہ طاقتور بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ہر لحاظ سے کشادگی عطا کر دی ہے۔ واللہ یوتی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیتا ہے مالا کو اپنا ملک میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتا ہے اس کو ملک عطا کر دیتا ہے، بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے خزانے بہت بڑے ہیں، علم بہت بڑا ہے، اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ وقال اللہم، اور کہا ان سے نبیہم، ان کے نبی نے، ان آیات مالکہ ہو، بے شک نشانی اس بادشاہی کی ہے، ان یاتیکم، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت، صندوق، فیہ، اس میں سکینت ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، و بقیۃ، اور بقیہ چیزیں ہوں گی، مما، اس سے جو تارا کا چھوڑ گئے، آل موسیٰ، آل موسیٰ و آل ہارون، تحملہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو، الملائکہ، تو فرشتے۔ اب اس نبی نے یہ مطلب بشارت ان کو دے دی کہ یہ نشانی ہے اس بادشاہ کی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کی فرما برداری بھی کرنی ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا، اور اس کے ساتھ ایک صندوق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اچھا، اس صندوق کے اندر کیا ہوگی کہ مطلب اس کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، تسکین سے بیسیکلی یہ لفظ نکلا ہے، اور تمہاری یہ ہوگا کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوگا، اور اس کے اندر بقیہ چیزیں بھی ہوں گی۔ کون کون سی بقیہ چیزیں ہوں گی؟ اس میں سے جو کہ اپنے ترکے میں چھوڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی تھے، دونوں ہی نبی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ترکے میں چیزیں چھوڑ گئے ہیں اس صندوق کے اندر وہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اور بھی انعامات ہوں گے اس مطلب تابوت سکینہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے تمہارے لیے ہوں گے، اور اس کو کس نے اٹھایا ہوگا؟ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور وہ آپ لوگوں کو دے دیں گے، یعنی آپ کے پاس سپرد کر دیں گے، تو آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ انا فی ذالک لآیات، بے شک بلا شبہ اس میں یقیناً عظیم نشانی، لاکم تمہارے لیے، ان کنتم مومن، اگر ہو تم مومن، یعنی اگر آپ واقعی ہی مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو پھر اس میں نشانی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، اس سے جو مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ترکہ ہوگا، یا جو بقیہ جات ہوں گے، یا چیزیں ہوں گی، یا وراثت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو سکینیت ہوگی، یا مطلب سکینیت ہوگی، تسکین ہوگا، یا اس کے اندر جو بھی انعامات ہوں گے ان کی حفاظت کریں گے تابوت سکینہ کے، اگر آپ لوگ مومن ہوں گے۔ مومن ہوں گے تو آپ حفاظت کریں گے، اگر مومن نہیں ہوں گے تو آپ حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ فلما، پھر جب فصلہ نکلا، طالوت و طالوت بالجنود، فوجوں کے ساتھ، کالا، اس نے کہا، ان اللہ مبتلیکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات آزمائے گا تمہیں، بے نہرن، ایک نہر کے ساتھ، یعنی اس نبی نے بتایا کہ جب طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ نکلے گا نا،
تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ کی آزمائش ہوگی کہ کیا آپ اس نہر کے ذریعے اپنے مطلب جو ہے کہ مقصد کی طرف چلتے رہتے ہیں یا کہ مطلب مڑ جاتے ہیں. اگر تو آپ ثابت قدم رہتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کامیابی دے گا، لیکن یہ آزمائش آپ کے اوپر آنی ہے. یہ کس نے بتایا؟ اس نبی نے بتایا. فمن شاربا، سو جس نے پانی پیا، من ہو اس سے سیر ہو کر، یعنی اس نہر سے جس نے پانی پی لیا، فلیسا تو نہیں ہے وہ منی مجھ سے، وامن اور جس نے لم یتما ہو اور نہ چھکا اس سے، فائنہ ہو تو بلا شبہ وہ منی مجھ سے ہے. یعنی وہ مطلب آسانیاں لوگ ڈھونڈتے ہیں مصیبتیں اور پریشانی کے اندر، تو وہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ جس بندے نے اس نہر کا پانی پی لیا تو وہ میری فوج میں سے نہیں ہوگا، اور جس نے اس نہر کا پانی پی لیا وہ میری فوج سے ہوگا اور وہ مجھ سے ہوگا، یعنی میرا ماننے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوگا. تو الا من، مگر جو اغترفا چلو بھرے، غرفتن ایک چلو، بید ہی اپنے ہاتھ سے، یعنی جو مطلب چلو بھر کے پانی پیتے ہیں. یعنی پرانے وقتوں میں برتن وغیرہ نہیں ہوں گے تو لوگ ظاہر سی بات ندی نالوں سے پانی جو ہے چلو بھر کے پیتے ہیں. کہتے ہیں چلو بھر کے جو پانی پئیں گے اپنے ہاتھ سے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ فشرب، پھر انہوں نے پی لیا، من ہو اس نہر سے، اللہ سوائے قلیلاً تھوڑے لوگوں کے، من ہوں، یعنی پھر وہی بات جو پہلے والی آ گئی ہے. کہنے کے تو سارے لوگ اکٹھے تھے، لیکن جب مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آئی آزمائش تو سارے ناس دوڑ گئے. جیسے بھی پاکستان کے اندر عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، باقی سارے مطلب جو ہے کہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اب چند لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے واقعی محبت کرتے ہیں اور پاکستان کو انگریزوں، یہودیوں اور مطلب عیسائیوں کی غلامی سے اور ڈالروں سے نجات دینے کے لیے برسر پیکار ہیں. وہ چاہے اندر کھاتے ہیں چاہے کہیں کہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا جو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، اور یہی حسینیت کا رستہ ہے. یہی حسینیت کا رستہ، اور جو حسینیت کا رستہ ہے وہ دین اسلام کا رستہ ہے. تو اس لیے پاکستان کو بھی اگر ہم نے یہودی طاقتوں سے اور یہود و ہنود کے قبضے سے واگزار کروانا ہے یا اس کو چھڑوانا ہے تو پھر ہمیں حسینیت والا راستہ اپنانا ہوگا. ادروائز پھر یزیدیت تو اپنے عروج کے اوپر ہے، اور اس کا جو ہماری فوج ہے، ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، وہ یزیدیت کا رول ادا کر رہے ہیں. تو اس نبی نے یہ کہا کہ جو بندہ اس نہر میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، پہلے بتا بھی دیا، اور جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا. اور پھر اس میں سے کئی لوگوں نے کیا چلو بھر کے پانی پی لیا، اور جنہوں نے پانی پی لیا وہ بہت زیادہ تھے، اور جنہوں نے پانی نہ پیا وہ تھوڑے سے تھے، جیسے کہ پیچھے آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ انسانوں کو آزماتا بھی ہے، ان کے اوپر اپنی مطلب نوازشیں بھی کرتا ہے، ان کو پیسہ روپیہ بھی دیتا ہے، سارا کچھ دیتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، ان کی ہر صورت میں مدد کرتا ہے. تھوڑی سی آزمائش ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات فرماتی کہ ہر لحاظ سے، ہر اطراف سے اگر آپ ثابت قدم رہتے میرے راستے پہ تو آپ کے لیے کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی وہ بہت تھوڑے سے رہ گئے. ٹھیک ہے، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے؟ فلما، پھر جب جاوزہ عبور کر لیا اس نے، ہوا اس نے، والذین ان لوگوں نے جو آمنوا ایمان لائے تھے، معه اس کے ساتھ، فقالوا تو انہوں نے کہا، لا طاقت نہیں ہے طاقت لانا ہمارے اندر، الیوم آج لڑنے کی، بے جالوت، جالوت کے ساتھ، وجنود ہوئی اور اس کی فوج کے ساتھ. اچھا، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اور وہ مطلب ظاہر سی بات پانی نہ پینے کی وجہ سے نہر میں سے نکل کے گئے آگے پھر سب فوجیں تھیں، تو جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی سکت نہ تھی. انہوں نے کہا جی کہ آج سے ہم نہیں لڑ سکتے، ساڑھے ہاتھ کھڑے نہیں. ظاہر بات پانی نہیں پیا، اور وہ بھی ایک آزمائش تھی کہ یعنی اصل بات تھی کہ یعنی روکنا تھا ان کے نفس کو، کہ یعنی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ انسان کو شیطان کے راستے کے اوپر لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو رحمانی مطلب خواہشات ہوتی ہیں وہ انسان کو رحمانیت کے راستے کے اوپر لے جاتی ہیں. اللہ اس کے اندر آزمائش ضرور ہے. جیسے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، نیک لوگ آئے ہیں جنہوں نے مطلب اسلام کے لیے کام کیا، دین کے لیے کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کیا. آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ یعنی وہ آزمائشوں میں سے بار بار گزرتے رہیں. جتنی زیادہ آزمائش ہوں گی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کرے گا اور کامیابی دے گا. تو اب انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، وہ تھک گیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم سے جو ہے نا لڑا نہیں جائے گا آج،
آج کا دن پھر ہمیں ریسٹ دیں، ایسے انہوں نے ان کو کہا ہوگا. تو جو عبور کرنے والے تھے وہ تھوڑے تھے، رولا پانے والے زیادہ سن. جب عملی طور پہ وہاں پہ ٹکنے کی ضرورت پڑی پھر 2 چارے رہ گئے، اور وہ بیچارے تھکے ہوئے تھے. جب انہوں نے نہر پار کی اور سامنے فوجیں تھیں جالوت کی، ان کے ساتھ لڑائی بھی کرنی تھی، ان کا جی ہم تھک گئے، ابھی ہمارے اندر ابھی سکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ ذات دیکھو کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ذات ان کو ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے نا مطلب نوازے گا. قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو ظنون یقین رکھتے تھے، انہم اس بات پر کہ بے شک وہ مالک اللہ ہے، ملنے والے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے، پھر یعنی نبی نے ان کو بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونی ہے، اور آپ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ نے ملنا ہے. یعنی ملنے والے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے. یعنی اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اپنے احکامات کی بندی کرتے ہیں، انسانیت سے خدمت کرتے ہیں، انسانیت سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے رب کا دیدار کرواتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کی ذات سے ملنے کا یہ دیکھیں گے، یعنی شروع سے ہی جو نبی ہیں ان کا یہ پیغام ہے اللہ کی ذات سے ملاقات کرنی ہے، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. تو اس سے بڑا اور ذات کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے امتحانات میں سے گزرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی، اللہ کی راہ میں نکلنا پڑتا ہے. کم من، کتنی ہیں، فاتن جماعتیں، قلیلتن تھوڑی سی، غالباتن غالب آئی ہیں، فی کثیرتن زیادہ جماعتوں پر. یعنی بہت کم لوگ ہیں جو کہ جن کی تعداد کم ہے اور وہ غالب آئے ہیں کس کے اوپر؟ جو کثیر جماعتیں ہیں. جیسے اب پاکستان کے اندر جو ہے کہ یعنی جو اچھے لوگ ہیں وہ کم ہیں، تو مطلب دین بیچنے والے بھی ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندیوں کو ادھیڑنے والے بھی ہیں. لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ جو قلیل تعداد والے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. کس کے اوپر؟ کثیر تعداد والوں کے اوپر. تو اس لیے آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، اسٹرگل کرتے رہیں. یہی انسان کی حقیقت ہے کہ مطلب اگر ہم حسینیت کے راستے پہ چلیں گے، اللہ کے راستے پہ چلیں گے، رحمانیت کے راستے پہ چلیں گے، پانچ دن پاک کے راستے پہ چلیں گے، اہل بیت کے راستے پہ چلیں گے، پانچوں خلفاء راشدین کے راستے پہ چلیں گے، تو اس میں ہی کامیابی ہے. ادروائز جو یزیدی اسلام ہے یا جو اس کے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ان کے راستے پہ چلنے میں کوئی مطلب ہے نا آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات آگے یہ فرماتی ہے کہ واللہ مع الصابرین، ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ غالب آپ آ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ثابت قدمی ہے. ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو صبر کرنے والے ان کے ساتھ ہیں. کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما، جب بارزو مومن سامنے لے جالوت کے بعد جنود ہے اور اس کی فوجوں کے، یعنی جب ان مومنوں کا اور اس نبی کے فالورز کا سامنا ہوا جالوت سے اور اس کی فوجوں سے، پھر کیا ہوا؟ قالو، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، آفریگا ڈال دے علینا ہم پر صبرن، صبر و ثبت، اور جمائے رکھنا اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا، اور تم مدد ہماری فرما القوم الکافرین، کافر قوم پر. ثبت اقدامنا، قالوا ربنا اغفر علینا صبرن و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یعنی اس سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہماری مدد فرمانا، اس فوج کے خلاف جو ہم لڑ رہے ہیں، اور ہمارے قدم جمائے رکھنا، تیری ہی مدد سے ہم اس کے اوپر غالب آئیں گے. جیسے 313 نے غزوہ بدر کے اندر جو ہے کہ کفار کے لشکر کو پچھاڑ کے رکھ دیا تھا غزوہ احد میں، تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان مضبوط تھا. آج تو ہم ریسورسز کے اوپر یقین کرتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہوتے تو جو 57 اسلامی فوج کے سربراہ ہیں وہ یہ ناچ گانا نہ دیکھتے جو اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. آئے دن بچوں کو مطلب جو ہے کہ ادھیڑ کے رکھ رہا ہے، خواتین کی مطلب لاشیں بکھری پڑی ہیں، نوجوانوں کی، یعنی نیو بورن بیبیز جو ہیں وہ مطلب ہماری ماں بہن بیٹیوں کے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ مر رہے ہیں. اتنا مطلب جو ہے کہ نقصان اور انسانیت کا، لیکن ہم فام لا یرجعون ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم عملی طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے نا نکلیں اور عملی طور پہ اقدام اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.